السلام علیکم۔ میری دوست نے میرے شوہر کو چھینا، اس نے کیوں کیا ایسا؟ آئیے یہ خاص اور انوکھی کہانی سنتے ہیں جس سے بہت سارا سبق ہمیں حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو پریس کریں۔ وہ مجھے بہت دنوں کے بعد اتفاقاً نظر آ گئی۔ میں شاپنگ کے لیے اپنے پسندیدہ مال کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا پر میں کترا کر گزر جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ارے یار، اس نے اس انداز سے کہا جو اس کے مزاج کا خاصا تھا، میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر گئی تھی، کہاں تھی تم؟ میں نے سنا تھا کہ تم کہیں باہر چلی گئی ہو۔ مجبوراً مجھے بھی گرم جوشی دکھانی پڑی۔ ہاں، میں یورپ میں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو چل کر کہیں بیٹھتے ہیں، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اگرچہ مجھے احساس تھا کہ جنید میرا انتظار کر رہے ہوں گے، جنید میرے شوہر ہیں، لیکن یہ کمبخت اتنے دنوں کے بعد ملی تھی اور اتنی گرم جوشی دکھا رہی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ روڈ کراس کر کے ایک ریسٹورینٹ تھا، ہم اس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں بھی یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی کہ اتنے برسوں میں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی، وہ یورپ کیوں چلی گئی، اس کے گھر والے کہاں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نیلوفر نے ویٹر کو بلا کر کئی چیزوں کے آرڈر دے دیے۔ اس دوران میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ویسی ہی تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اب تو عورت بن چکی تھی، لیکن لڑکی کی طرح ہی تازہ اور شگفتہ تھی۔ ہاں سویٹ ہارٹ، اب سنا۔ وہ ویٹر کو فارغ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی گزر رہی ہے، کہاں ہو، شادی ہو گئی یا نہیں؟ ہاں شادی ہو گئی ہے، میں نے بتایا۔ گڈ، کیا نام ہے میاں جی کا، کیا کرتے ہیں؟ جنید نام ہے ان کا، میں نے بتایا۔ اپنا بزنس ہے، کوئی بچہ؟ نہیں ابھی نہیں، ہماری پلاننگ ہے کم از کم 3 برسوں تک کوئی ایشو نہیں ہوگا، 3 سال کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس دوران ہم زندگی کو دل بھر کر انجوائے کر لینا چاہتے ہیں۔ چلو ایک تو عقل مندی کی بات سننے میں ملی۔ وہ ہنس پڑی۔ اب تم بتاؤ، میں نے پوچھا۔ میں بھی ایک عدد شوہر رکھنے لگی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار بندے کو ایک ڈھال تو چاہیے۔ اب دیکھو کون دیکھتا ہے اس ڈھال کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ ویٹر چائے لے کر آ گیا تھا، وہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے پرانے دن یاد آ رہے تھے۔ نیلوفر کالج ہی کے زمانے میں ایک نمبر کی فلرٹ واقع ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کی مزاج اور کردار کا یہ کون سا پہلو تھا کہ دوسری لڑکیوں سے ان کے دوست چھین لیا کرتی تھی۔ اس کے اس عمل کو چھین لینا ہی کہہ سکتے ہیں۔ باقاعدہ چیلنج کر کے یقین دلاتی۔ اس طرح اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی بددعائیں لی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ وہ لڑکیوں سے ان کے منگیتروں کو بھی اچک لیا کرتی تھی، اور جب اس سے کہا جاتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ہنس کر کہتی، یار ان لڑکیوں کو تو میرا احسان ماننا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں یہ ثابت کر دیتی ہوں کہ انہوں نے جس کو اپنا دوست بنایا ہے، جس سے محبت کی ہے یا جس سے منگنی کی ہے، وہ کس نیچر کا ہے، کتنا بے وفا ہے، اور آگے جا کر وہ کیا گل کھلائے گا۔ یہ تھا اس کا فلسفہ۔ پورے کالج کی یہ بدنام ترین لڑکی تھی، نہ جانے کیا جادو تھا اس میں۔ جو لڑکا بھی اس سے ملتا اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اس کے خلاف شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور اب کئی برسوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی میں۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز نے چونکا دیا مجھے۔ کچھ نہیں، تمہارے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ یاد کرتی ہوگی کہ میں نے کتنی ایڈونچر سی لائف گزاری ہے۔ یہ بتاؤ شوہر کے ساتھ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ تم اندازہ لگاؤ کیسی گزرنی چاہیے۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، اللہ جانے تمہارا مزاج اب کیسا ہوگا۔ ارے وہ پرانی باتیں تھیں، وہ ہنس پڑی۔ اور جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو وہ بیچارہ میرے بغیر سانس بھی نہیں لے گا۔ ہاں یہ جادو تو ہے تمہارے پاس۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہی ہو، اس نے پوچھا۔ میں نے سرسری طور پر اسے اپنے مکان کا پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کسی دن آؤں گی تمہارے میاں سے ملنے، دیکھو تو تمہارے میاں جی کیسے ہیں۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے اپنا پتہ بتا کر شاید غلطی کر دی ہے، لیکن پھر یہ خیال آ گیا کہ جنید ایک پختہ ذہن کے مالک ہیں، باکردار انسان ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ حسین جادوگرنی ان پر اپنا چکر نہیں چلا سکتی۔ کچھ دیر اور گپ شپ کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ گھر آ کر جب میں نے جنید کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کمال ہے، لڑکیاں بھی ایسی ہونے لگی ہیں۔ ہم سب کو اس پر حیرت ہوا کرتی تھی۔ میں اس کے گھر والوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سب بہت ہی شریف لوگ تھے، پڑھے لکھے، مہذب۔ بیچارے اپنی بیٹی کے کارنامے سن سن کر پریشان ہو جاتے ہوں گے۔ ویسے تمہیں گھر نہیں بلانا چاہیے تھا اس کو، بس اتفاقاً اس کو بتا دیا۔ وہ کہاں آنے والی ہے، اور اگر آ بھی گئی تو آپ پر اتنا بھروسہ تو ہے نا مجھے۔ جنید نے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میرا خیال تھا نیلوفر نہیں آئے گی،
میں نے پتہ زبانی بتایا تھا اس کو، اسے یاد بھی نہیں رہا ہوگا، یہ میری سوچ تھی۔ لیکن ایک شام وہ آ ہی ٹپکی، اپنے اسی انداز میں، لاابالی سی، لاپرواہ سی، قیامت بنی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یار میں نے تو سمجھا تھا کہ تم پتہ بھول گئی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں میری یادداشت بہت تیز ہے۔ ہاں، خود سے کسی کو بھولنا چاہوں تو اور بات ہے، ورنہ کسی کو آسانی سے بھولتی نہیں میں۔ میں اسے لاؤنج میں لے آئی۔ اس وقت جنید گھر پر نہیں تھے اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب تک یہ نیلوفر یہاں موجود ہے وہ نہ آئیں، لیکن کچھ دیر بعد جنید بھی آ گئے۔ میں نے جب نیلوفر کا ان سے تعارف کروایا تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پیدا ہو گئے، پھر وہ ایکسکیوز می کہہ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس وقت میں نے اتنا اطمینان محسوس کیا تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ یار تمہارے شوہر تو بہت روکھی مزاج کا انسان ہے۔ ہاں، وہ کچھ ایسے ہی ہیں، ویسے تو ہر طرح سے ٹھیک ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس خرابی یہ ہے کہ کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتے، نہ جانے کیسے ہیں۔ کمال ہے، آئندہ سے کم از کم میں تو نہیں آؤں گی۔ نہیں یار، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو، تم ضرور آیا کرو۔ نہیں بھائی، بس تم اپنا فون نمبر دے دو، تم سے فون پر باتیں کر لیا کروں گی۔ میں نے خوشی خوشی اپنا فون نمبر اسے دے دیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے سستے میں جان چھوٹ رہی تھی۔ نیلوفر کچھ دیر بعد چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں داخل ہوئی تو جنید نے پوچھا، وہ چلی گئی؟ ہاں وہ چلی گئی، لیکن آپ کچھ دیر تو بیٹھ جاتے۔ نہیں یار، ایک تو تم نے پہلے ہی تعارف کروا دیا تھا، پھر جب میں نے اسے دیکھا پہلی نظر میں وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی تو حسین ہے، اس کا حسن چڑیلوں والا ہے، تم اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا۔ بظاہر بہت اچھی ہوگی، لیکن اس کے وجود کی چھپی ہوئی خباثت اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اوہو، بہت تجربہ ہے آپ کو۔ ہاں، صرف مجھے نہیں، ہر مرد کو اس کا تجربہ ہے۔ کئی دنوں بعد نیلوفر کا فون آیا۔ وہ مجھے اور جنید کو اپنے گھر ڈنر پر بلا رہی تھی۔ یار کیا ضرورت ہے اس کی، ہم ویسے ہی مل لیں گے۔ ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے تو بلا رہی ہوں۔ میری جان، تم نے اپنے میاں سے ملوا دیا، اب ذرا میرے میاں جی سے بھی تو مل لو۔ میں نے جب جنید سے کہا تو وہ بھی کچھ الجھ سے گئے۔ بس یہی سب مجھے پسند نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے رابطہ رکھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کون سا روز روز اس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے پہلی بار اتنے چاؤ سے بلایا ہے، دعوت دی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہم کیک لے کر دعوت والی رات اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت گھر تھا۔ نیلوفر کا شوہر منور ایک کلچرڈ آدمی ثابت ہوا، خوش اخلاق اور ہینڈسم۔ میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کو اتفاق سے شوہر بھی کتنا اچھا مل گیا۔ نیلوفر اور اس کے شوہر نے کھانے میں خاصا اچھا اہتمام کر رکھا تھا۔ ہم بہت دیر تک گھل مل کر باتیں کرتے رہے۔ اس دن مجھے کوئی ایسی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی جو میرے لیے کسی خطرے کا سبب بن سکتی، لیکن ایک طوفان آہستہ آہستہ بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ 2-3 بار ہمارے یہاں آئی۔ اتفاق سے وہ اس وقت آیا کرتی جب جنید گھر پر ہوتے۔ اب جنید بھی اس سے باتیں کرنے لگے تھے، ورنہ پہلے پہل تو ان کا رویہ بہت خوش سا تھا۔ ایک شام وہ میرے پاس آئی تو جنید گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی تھی۔ چائے پینے کے دوران اس نے پوچھا، مائرہ ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں جنید سے بہت پیار ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میں جو آگے بات کرنے والی ہوں اس کا تعلق اسی سوال کے جواب سے ہے۔ تو پھر یہ سن لو کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا، اگرچہ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن ہماری محبت شادی کے بعد شروع ہوئی، تو اس حساب سے تمہیں اس پر بھروسہ بھی ہوگا۔ ظاہر ہے محبت اور اعتماد تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن تم کیا کہنے والی ہو؟ میں تمہیں ایک چیلنج دے رہی ہوں مائرہ، اس نے کہا، جس طرح پہلے دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے شوہر کو تم سے چھیننے والی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کمبخت نے بات ہی ایسی کی تھی، لیکن پھر بھی جنید کی محبت اور اس کے اعتماد کا خیال آ گیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنید کو مجھ سے چھین لے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جنید کو نیلوفر کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کس مزاج کی ہے۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ اس نے ہنس کر کہا، کیا میرے چیلنج سے ڈر گئی؟ ارے نہیں، چلو میں تمہارا چیلنج قبول کرتی ہوں۔ مجھے خود پر، اپنے جنید پر اور اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ تم اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے کچھ دیر پہلے مجھ سے کیا کہا تھا۔ پھر جب جنید گھر آئے تو ان کو دیکھ کر اچانک دل دھڑک اٹھا۔ نیلوفر کا چیلنج یاد آ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے جنید کو چھین لے گی؟ اس کی شیطانی طاقتوں اور سوچ سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ جنید مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ نیلوفر کو سخت ناپسند کرتے ہیں، نفرت کی حد تک۔ اس لیے نیلوفر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس چیلنج میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ مجھے جنید کی طرف سے پورا یقین تو تھا، پھر بھی میں نے اس خطرے سے جنید کو خبردار کر دیا۔ وہ یہ سب سن کر بہت دیر تک ہنستے رہے۔ کمال کی لڑکی ہے تمہاری دوست، اس نے ہر انسان کو ایک جیسا سمجھ رکھا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں تو نہیں آئیں گے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ مجھے تو اس بیچارے شوہر پر افسوس ہونے لگا ہے جو اس کی شادی کسی بلا سے ہوئی ہے۔ میں یہ سب سن کر پوری طرح سے مطمئن ہو گئی۔ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن میرا یہ اطمینان اس وقت غارت ہو گیا، اس وقت تباہ اور برباد ہو گیا جب ایک دن نیلوفر کا فون آیا۔ یہ جنید سے گفتگو کے 1 ہفتے بعد کی کہانی ہے۔ میری جان، اس کی آواز میں چہک تھی۔ تم شاید یہ سن کر برداشت نہیں کر سکو گی کہ میں اپنے چیلنج کو جیتنے کے قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر پوچھنے لگی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس نہیں ہے۔ ایک بار راستے میں جنید سے ملاقات ہو گئی تھی، پھر ہم ایک ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ہم نے ڈھیروں باتیں کی اور اب ایک دوسرے کے اچھے خاصے دوست بن چکے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بے یقین اور بے یقینی کے درمیان جھول رہی تھی۔ دل کہتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے یوں ہی مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہوں گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہی ہو۔ اس کی خباثتوں سے کوئی امید نہیں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کا گھناؤنا ماضی میرے سامنے تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس طرح برباد کر دیا تھا، کتنوں کی محبتیں چھین لی تھی، کتنی لڑکیاں رو دھو کر خاموش ہو گئی تھی۔ خدایا، کہیں اس قسم کی کوئی کہانی میرے ساتھ نہ ہو، کہیں وہ کھیل میرے ساتھ نہ کھیلے۔ میں نے اسی شام جنید سے پوچھ لیا، بہت ہی سرسری انداز میں، جنید یہ بتائیے کیا نیلوفر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ نیلوفر سے؟ جنید کچھ سٹپٹا سے گئی۔ ایسی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی کوئی چوری پکڑی جائے۔ بتائیے نا، کیا اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ ہاں، وہ ایک بار راستے میں مل گئی تھی۔ جنید نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آپ دونوں کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھے تھے؟ او ہو، اب یہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں ہے جس کے لیے اتنی پریشان ہو جاؤ۔ جنید نے کہا، تم اطمینان رکھو، وہ میرا یا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں کیا خاک اطمینان رکھتی؟ یہ سب سن کر میری تو نیندیں اڑ گئیں۔ کہاں تو جنید کا یہ کہنا تھا کہ انہیں نیلوفر کی صورت تک سے نفرت ہے، اور کہاں یہ حال تھا کہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد جنید خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے بھی پھر کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں بعد میں نے خود ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جنید آئے نہیں تھے، مجھے مال سے 1-2 سوٹ لینے تھے۔ میں نے یہ سنا تھا کہ اس مال میں نئے جوڑوں کی بہت اچھی ورائٹی آئی ہوئی ہے۔ وہ مال گھر کے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ میں رکشہ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ کئی بار پہلے ہی وہاں اکیلی جا چکی تھی۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا۔ اس وقت وہ دونوں مجھے دکھائی دیے۔ وہ مال ہی سے باہر آ رہے تھے، ہنستے بولتے ہوئے۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ میں جلدی سے آڑ میں ہو گئی۔ دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے اور میں مال سے کچھ لیے بغیر گھر واپس آ گئی۔ اب تو سب کچھ کنفرم ہو چکا تھا۔ نیلوفر سے اپنے تعلق کے بارے میں جنید نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا تھا، کتنا جھوٹ! لیکن نیلوفر چاہے جیسی بھی تھی، سوال یہ تھا کہ جنید کو کیا ہو گیا تھا؟ ان کی وہ وفاداری، وہ خوبصورت باتیں کہاں چلی گئی تھی؟ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، تو یہ بات بس یوں ہی کہہ دی گئی تھی؟ اس کی کوئی دوست نہیں تھی؟ ایسے شخص کو نیلوفر جیسی عورت کسی وقت بھی بہکا سکتی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے خاموش ہو کر صبر کر لیا۔ میں سنگن لیتی رہتی تھی۔ رشتے کے ایک کزن کو خاموشی سے جنید کے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کی رپورٹ دیا کرتا تھا۔ آج وہ دونوں فلاں پارک میں تھے، دونوں فلاں ہوٹل میں تھے، دونوں نے کیا کیا شاپنگ کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا۔ نہ جانے اس کیس کا کیا انجام ہونے والا تھا، جنید نے کیا سوچ رکھا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، نہ جانے اس کہانی کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ میں ڈر رہی تھی، کیا نیلوفر جنید کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے گی؟ کیا جنید اس کی خاطر مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا نیلوفر اسی طرح جنید کو دھوکہ دے گی جس طرح وہ دوسروں کو دیا کرتی تھی؟ استعمال کیا، چیلنج کو قبول کیا، چیلنج میں کامیاب ہو گئی اور چھوڑ دیا۔ میں نے نیلوفر کے موضوع پر جنید سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ جو ہونے والا تھا اسے تو سامنے آنا ہی تھا۔ جنید نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ نیلوفر کی بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن میرے صبر کا پیمانہ اس وقت چھلک اٹھا جب میں نے سونے کی چوڑیوں کا ایک سیٹ دیکھا۔ وہ چوڑیاں جنید دفتر جاتے ہوئے بھول کر چلے گئے تھے۔ اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں
نیلوفر کے پاس جاؤں؟ لیکن وہ تو ایک نمبر کی بغیرت ہے. وہ کہتی ہے دیکھ لو میں نے چیلنج دیا اور جیت گئی, یا پھر میں جنید سے بات کروں. یہی بہتر تھا. میں نے اسی وقت جنید کو فون کر دیا. ہیلو. وہ میری آواز سن کر حیران رہ گئے. خیریت تو ہے؟ اس وقت کیسے فون کر لیا؟ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ کی یادداشت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے. میری یادداشت؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ویسے ہی کیونکہ آپ چوڑیوں کا ایک سیٹ کمرے میں بھول گئے ہیں. دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی, جیسے اچانک شوق سا لگا ہو. کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا. ارے ہاں, وہ تو میں تمہارے لیے لایا تھا. جنید نے بات بنانے کی کوشش کی. سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا, لیکن بھول کر چلا آیا. بہانہ بناتے ہوئے آپ کو اپنے لہجے پر بھی کنٹرول نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں نے فون بند کر دیا. جنید اس دن وقت سے پہلے ہی آفس سے آ گئے تھے. میں ان کو دیکھ کر خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی. وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے؟ کیا بہت ناراض ہو؟ نہیں تو, میں نے خشک لہجے میں کہا. میں تو بہت خوش ہوں. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگے, جبکہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو. مائرہ, جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے. جو کچھ تم دیکھ رہی ہو وہ اصل کہانی نہیں ہے. کہانی کچھ اور ہے. پلیز جنید, مجھے تنہا چھوڑ دیں. اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے. سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. چلو اس وقت اور کچھ نہیں کہہ رہا. جنید اتنا بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے. اس کے بعد سے جنید سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. ہم دونوں ہی خاموش ہو چکے تھے. خاموشی اختیار کر لی تھی, ایک معنی خیز اور گہری خاموشی. نہ جانے کون سا طوفان تھا جو ہماری جانب بڑھ رہا تھا. ایسی خاموشی جو کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی, اور ایک دن وہ طوفان آ ہی گیا. جنید سے میری گفتگو کے 10-12 دنوں کے بعد نیلوفر ایک شام اچانک چلی آئی. اس کو دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوا. اس شام بھی جنید گھر پر ہی تھے, لیکن اس کی عجیب سی حالت دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی. میک اپ بہت تیز کیا کرتی تھی, لیکن اس وقت میک اپ بہت ہی ہلکا تھا. شوق نہیں تھا. خیریت تو ہے؟ میں نے اوپری دل سے پوچھا, ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دوں. مائرہ, میں تیرے پاس 2 خبریں لے کر آئی ہوں. ان میں سے ایک خبر تو یہ ہے کہ منور یعنی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے. کیا؟ مجھے یہ سن کر واقعی ایک جھٹکا سا لگا تھا. طلاق دے دی؟ کب؟ آج اس بات کو 5واں دن ہو گیا ہے. کمال ہے, مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. کون بتاتا تمہیں؟ خیر, اب دوسری خبر بھی سن لو. میں تمہاری سوتن بن کر اس گھر میں آ رہی ہوں, تمہارے جنید کی دوسری بیوی. کیا بکواس کر رہی ہو تم ہوش میں تو ہو اپنے؟ یہ کیا اللہ بلا بک رہی ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے, سچائی ہے. یہ بھی سن لو کہ یہ طلاق بھی جنید کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی تھی. منور سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور اس نے مجھے طلاق دے دی. حالانکہ میں اس کے ساتھ جیسے تیسے گزارا کر ہی رہی تھی. لیکن چلو, اب زیادہ بہتر صورتحال سامنے آ گئی ہے. میری عدت ختم ہو جائے, پھر ہم دونوں یعنی میں اور جنید شادی کر لیں گے. خاموش رہو. بہت بڑی تم ڈائن ہو. میں ایک جنون کی حالت میں چیخنے چلانے لگی. نکل جا یہاں سے, ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی. اس دوران جنید بھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ جنید, تم نے مائرہ کو نہیں بتایا کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں؟ نیلوفر نے پوچھا. کیوں؟ میں ایسی فالتو باتیں کیوں کرنے لگا اور اس کو کیوں بتانے لگا؟ جنید نے بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا. فالتو بات؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نیلوفر تڑپ کر بولی. مجھے منور نے طلاق دے دی ہے اور تم اسے فالتو بات کہہ رہے ہو؟ تمہارے شوہر نے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے طلاق دی ہے کیونکہ تم اسی قابل ہو. جنید, یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا بک رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں نے تمہارے ساتھ محبت کے ناٹک کا اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب تم نے چیلنج دیا تھا کہ تم مجھے اس سے یعنی میری بیوی سے چھین لو گی. پھر میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنا کر تمہیں اچانک چھوڑ کر ایک جھٹکا دوں گا. لیکن سوری کہ یہ جھٹکا زیادہ زور کا ہو گیا اور منور نے تمہیں طلاق ہی دے دی. چلو کوئی بات نہیں. تم ذرا ان لڑکیوں کو بھی یاد کرو جن کو تم نے اس قسم کے جھٹکے دیے. تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں بار بار اسی ٹائپ کی سزا دی جائے. بہت خبیث ہو, بہت بڑی چڑیل ہو تم نے کتنی لڑکیوں کے دل توڑے ہیں, کتنی لڑکیوں کی بددعائیں لی ہیں, اور اب چلی تھی میری بیوی کا دل توڑنے. بہت برے ہو تم. وہ غصے سے پاگل ہو گئی. تو نے میری زندگی برباد کر دی. بہت برا انسان ہے تو. سوچو تو صحیح, یاد کرو خود تم نے کتنوں کی زندگی برباد کی ہے. اب پلیز چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس گھر میں آنے کی کوشش مت کرنا, اور میرے سامنے تو بالکل مت آنا ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا. نیلوفر بلبلاتی اور روتی ہوئی چلی گئی. اس کے جانے کے بعد جنید نے میری طرف دیکھا. بے وقوف,
तुम क्या समझ रही थी? नीलोफर जैसी बद किरदार, आवारा, घटिया औरत, ऐसी औरत जिसे अपनी जैसी दूसरी औरत का ख्याल ना हो, जो अपने दोस्तों के दिलों को तोड़ना चाहती हो, ऐसी औरत मुझे तुमसे दूर ले जा सकती थी? क्या ऐसा हो सकता था? वो इस काबिल थी कि मुझे तुमसे छीन लेती? क्या वो इस चैलेंज में कामयाब हो जाती? ऐसा मैं नहीं होने देता। वो दूसरे मर्द होंगे, वो बेवफा थे, इसलिए वो नीलोफर की बातों में आ जाते थे, इसलिए वो उसके लिए अपनी महबूबाओं को, अपनी मंगेतरों को छोड़ दिया करते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं इस शातिर औरत को पहले दिन से जानता था। बेवकूफ़ हो तुम। क्या समझ रही हो कि वो ऐसी ही रहेगी? तुम सुन लेना कि उसने बहुत जल्दी किसी और को अपने चुंगल में फांस लिया होगा। जुनैद ठीक कह रहा था और मैं ये सोच रही थी, खुदाया, इस माशरे में ऐसी औरतें क्यों होती हैं? खुदा जाने वो अब कहाँ होगी, लेकिन शायद जुनैद ने उसके लिए ठीक ही कहा था। वो अकेली तो नहीं होगी। ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो अपने मकसद के लिए, अपने गर्ज के लिए किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर देती हैं, उसके शोहर को छीन लेती हैं, उसके महबूब को छीन लेती हैं या उसकी मंगनी को तुड़वा देती हैं। ऐसी औरतें खुद भी बेहया होती हैं, बल्कि वो मर्द भी बेवफा होता है जो उस शातिर खबीस औरत के लिए अपनी पाकबाज बीवी या अपनी मंगेतर को छोड़ देता है। खुदारा ऐसी औरतों से बच के रहिए। ये माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। हो सकता है आपके अपने ही ख़ानदान में हो।